في إثبات المعاد وأحوال المحشر سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں مگر جن کو اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوں گے. اب مسئلہ سمجھیں کہ نفخ سور جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلہ قیامت جو ہے، اس بات معاد جو ہے، قیامت کے احوال جو ہیں اور اس کی ابتدائی منزل قبر ہے، عذاب قبر ہے، نعیم قبر ہے. پھر قیامت کے دن سب نے اٹھنا ہے، میدان حشر میں آنا ہے، پھر اس کے بعد نامہ اعمال ہیں، حساب ہے، کتاب ہے، سزا ہے، جزا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ما سوا اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہاں عقل کام نہیں کرتی. عقل نہیں تو بہت محدود سی چیز ہے. یعنی یہ نہیں کہ خلاف عقل ہے. ایک ہوتی ہے بات کہ یہ خلاف عقل ہے. مثلا اب کوئی کہے کہ دن ہے تو یہ خلاف عقل ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ عقل کے مطابق ہے لیکن ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. دونوں میں فرق ہے آسمان و. ایک چیز ہے خلاف عقل، آپ کہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، خلاف عقل. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل کے مخالف تو نہیں ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں ماورائے عقل، یعنی وہاں عقل پہنچ نہیں پاتی. آپ دیکھ لیں دنیا میں کئی معاملات ہیں، کئی معاملے ہیں عقل نہیں سمجھ سکتی. کئی چیزیں ہیں عقل نہیں سمجھ سکتی. ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، زمین کا قرار ہے یا زمین کا دوار ہے، عقل نہیں پہنچ سکتی.
نظام عالم ہے جو اللہ نے بنایا ہے، آسمان ہیں، سورج ہیں، تارے ہیں، سیارات ہیں، عقل نہیں رسائی کر سکتی۔ ہم نے کوئی سورج دیکھا ہے؟ روشنی آ رہی ہے، بس تپش آ رہی ہے، اس کے منافع حاصل کر سکتے۔ کون کا قریب جائے گا سورج کے؟ تو اس لیے قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں نور ایمان کی دولت نہ ہو، نور ایمان کی شمع روشن نہ ہو، نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا یہی نفخ صور ہے کہ صور پھونکا جائے گا۔ اب عقل تو یہاں عاجز ہے نا کہ جی صور آسمانوں پہ ہے اور وہاں سے جبرائیل اللہ کا فرشتہ جو ہے جس کی ڈیوٹی ہے، بعض روایات میں جبرائیل اور اسرافیل، وہ پھونک ماریں گے اور لوگ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ کہاں آسمان، کہاں مخلوق؟ تو یہ بات عقل سے تو آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، بس ایمان ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ سور پھونکا جائے گا۔ سرکار دو عالم نے اس کی وضاحت فرما دی، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اس ابہام کی تفصیل ہے۔ حضور نے بھی فرما دیا کہ سور پھونکا جائے گا، بلکہ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، فتوحات ہیں، مغانم ہیں، اللہ کی رحمت سے فراوانی ہے، تو آپ کے لیے کوئی ایک دو جوڑے اچھے بنا لیے جائیں کہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں اس وقت آپ پہن لیں۔ چونکہ حضور پاک کا تو سادہ لباس مبارک ہے، آپ ایک چادر استعمال فرماتے اور ایک قمیص استعمال فرماتے، سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک، اور وہ بھی سادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، لباس تبدیل کرنا، لباس لانا، بنوانا، پہننا، اللہ کا فرشتہ جو ہے واضح انفا ہو، اس نے تو سور پہ منہ بھی رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء، اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، متی عمر، کب اللہ کا حکم آتا ہے کہ میں پھونک ماروں۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس میں ہم کپڑوں میں اور لباس میں اور ان میں اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ یہ دنیا ہے کیا؟ تو اتنا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہم لباس پہنتے پہنتے ہی مر جائیں۔ تو جتنے اوقات میں ہم لباس پہ اور کھانے اور پینے اور تعیشات پہ صرف کریں، اتنی دیر ہم اللہ کی یاد کر لیں، کوئی پتہ ہی نہیں نا۔ اور پھر ہر بندہ جب مرتا ہے اس کی تو قیامت آ گئی۔ اصل قیامت تو آئے گی، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے، من ماتا قامت قیامت، اس کے لیے تو قیامت ہو گئی نا، چونکہ اب قیامت سے پہلے تو اس نے اٹھنا نہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سور ہے قرن، ایسے ہے جیسے تمہارے ہاں سینگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے، کسی ہرن کے، کسی جانور کے سینگ ہوتے ہیں، اور یہ ملنگ وغیرہ بھی پھونکے مارتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو آپ نے بھی فرمایا وہ قرن، وہ ایک ایسا سور ہے اور اتنا عظیم ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی اللہ کی مخلوق مرے گی اور دفن ہوگی، جب وہ پھونک دے گا تو ہر سوراخ سے کوئی روح جو ہے اپنے مردے میں پہنچے گی۔
اب یہ چیزیں جو ہے نا یاد رکھیں کہ عقل سے بالا تر ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، الحمدللہ اللہ کے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس میں اللہ نے ایک پھل ہے، درخت ہے زیتون، جس کا ذکر کیا۔ ایک جگہ تو اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل جو ہے ایسا روشن ہوتا ہے کہ گویا بغیر آگ کے وہ روشنی دے رہا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء، گویا کہ اس کا تیل جو ہے وہ روشن ہے، روشنی دینے والا۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم پر ہماری بہت بڑی نعمت ہے کہ صبغ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو گویا تمہارے لیے سالن بھی ہے، یعنی تیل میں بھی آپ روٹی لگا کے کھا سکتے ہیں۔ آج اتنے عرصے کے بعد سائنس اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ زیتون کے تیل سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ تجربہ کرے، نہیں، باقاعدہ وہ چالو ہے، کئی شہروں میں کئی علاقوں میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، زیتون کی تلچھٹ اور اس کا فضلہ جو بچتا ہے اس سے بجلی بنتی ہے، اور وہ اتنا اچھی بجلی ہے کہ تم اگر پیٹرول سے بناؤ، تیل سے بناؤ، دوسری اس میں کاربن آکسائڈ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیتون میں کچھ نہیں، نور و نالا نور، خرچ بھی کم ہو، روشنی بھی ملے، اور ماحولیات میں آلودگی بھی نہ ہو۔ تو اب وہ چالو ہو گئی، یعنی اس کے جنریٹر بن گئے، لگ گئی، چل رہی ہے کئی علاقوں میں، یعنی چھوٹے موٹے جگہ میں، کئی بڑے بڑے شہروں۔ تو قرآن نے جو فرمایا تھا کہ اس کا تیل جو ہے یہ روشنی دینے والا، اب وہ حقیقت آ گئی۔ اسی طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موبائل بنایا ہے، ایک چھوٹا سا آلہ ہے، بعض تو اتنے سے چھوٹے ہیں کہ بالکل یعنی ان کا پکڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی آپ سے 10,000 میل دور بیٹھا ہے، وہ بات کرتا ہے آپ سن رہے ہیں، آپ بات کرتے ہیں وہ سن رہا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ پھونکی تو ہے نا، نفس کی ہے، نطق کی ہے نا، بول رہے ہیں آپ، وہ کیسے آپ تک پہنچ رہا ہے؟ اچھا، پھر جو نمبر ہم نے ملایا ہے وہی نمبر ملے گا، نہ کوئی دوسرے آدمی کی آواز آئے گی، آپ یہاں سے بول رہے ہیں، باقی کسی کی آواز اس کو نہیں جا رہی، نہ شور چلا جائے۔ تو اگر اتنا دور سے بیٹھ کے ہم اپنی آواز کو پہنچا لیتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اللہ کا فرشتہ پھونک مارے اور سب کو پہنچ جائے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اگر آپ سمندر کی لہریں آپ نے دیکھی ہے نا کہ سمندر جیسے جیسے چاند چڑھتا ہے نا، سمندر کا جوش بھی آج چڑھتا ہے، پتہ کہاں چاند کہاں سمندر۔ اچھا، جیسے جیسے چاند ڈھلتا جائے گا سمندر بھی تھکتا جائے گا، خاموش ہوتا جائے گا،
اور سمندر کی مد جزر جو ہے اس سے انہوں نے لہروں کے ذریعے آپ کو آواز بھی اور آپ کو تصویر بھی ٹی وی میں ٹیلی ویژن میں ہر چیز پہ منتقل کر دی ہے. تو اگر انسان یہ کر سکتا ہے تو خالق انسان کے لیے کیا مشکل ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت والجماعت جو فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اتنا تحقیق کی ہے نا انہوں نے، اتنی محنت کی ہے اللہ کے قرآن اور حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں جن جن چیزوں کا، جن معجزات انبیاء کا، خرق عادات کا ذکر کیا ہے قیامت سے پہلے پریکٹیکل طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، تاکہ قیامت میں نہ کہہ سکے اللہ میں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب دیکھو نا، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام کا عرش جو ہے، تخت مبارک جو تھا وہ ہوا سے اڑتا تھا، اور 1 مہینے کی مسافت جو ہے صبح سے لے کر دوپہر تک طے ہوتی تھی. پھر کھانا کھایا، قیلولہ فرمایا، شام کو چلے، پھر 1 مہینے کا سفر کر لیا. تو آدمی حیران ہوتا تھا بھی تخت کیسے اڑتا تھا. جی اللہ نے ہوا تابع کر دی تھی. بھی ہوا جو ہے، ہوا تو سارے خلا میں ہے. ہوا سمجھتی ہے کہ اب سلیمان علیہ السلام کا مجھے آرڈر ہو رہا ہے کہ چلو. لیکن اللہ نے فرما دی ولی سلیمان الریح، ہم نے ہوا کو حکم دیا تابع ہو جاؤ میرے پیغمبر کے. آپ تخت پہ بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا لے کے اڑتی. اسی طرح ہوا ہے نا جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا، وہ بھی تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا نا، بریح صرصر عاتیہ. اور خندق کے موقع پر اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی مدد بھی تو ہوا سے کی نا، ہوا بھیجی. ایسی ہوا آئی کہ کافروں کے خیمے اڑ گئے، گھوڑے اڑ گئے، اونٹ اڑ گئے، جانور اڑ گئے، دیگیں اڑ گئی. اٹھے تو جو کھڑا ہو وہ اڑ جائے، حیران بھاگے پھر مکے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھ کے فرمایا میدان تو دیکھو. نے کہا حضور میدان تو خالی ہو گیا، وہ تو سب گئے. حدیث میں موجود ہے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. اللہ نے میری بھی ہوا سے مدد کی ہے، باد صبا بھیجی میرے لیے، اور عاد کو ہلاک کرنے کے لیے دبور بھیجی. تو ہوا ہے. تو یہ باتیں یعنی بحیثیت مومن کی الحمدللہ ایمان ہے، لیکن تصور اور سمجھ نہیں آتی تھی. اب ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں تو بات سمجھ آ گئی نا کہ اگر بندے جہاز اڑا سکتے ہیں، جہاز ہے کتنا ٹن اس کا وزن ہے، کتنا ٹن اس میں پٹرول ہے، پھر 400 آدمی اس کے اندر ہے، 400 بندے کا سامان اس کے اندر ہے، پھر وزن کرو نا کتنا وزن بنتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کیسے رن وے پہ جا کر جب بالکل سیٹ پہ پہنچ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر اپنے وہ پوری طاقت سے اپنے پنکھوں کو چلائے گا. وہی ہوا سے کام لیا جا رہا ہے نا. اس کے بعد جو نا وہ جلدی جلدی یکدم اوپر جائے گا اور 40,000 قدم پر اوپر چلا جائے گا. اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے متبات آتے ہیں. کیا بنا جہاز جا رہا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سواری میں کبھی کبھی جہاز اوپر جاتا پھر اوپر جاتا، درمیان میں جو خلا ہے نا جہاں ہوا نہیں ہوتی وہ وہاں نیچے آ جاتا. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، مثلا آپ پاکستان جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں،
جانے میں ایک وقت لگتا ہے لیکن آنے میں ایک لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہوا سامنے ہے اور ایک جگہ ہوا پیچھے ہے. تو جب ہوا کا مقابلہ کرے گا تو لازمی بات ہے کہ رفتار تو کم ہوگی نا, زور زیادہ لگ رہا ہے نا, فیول زیادہ خرچ ہو رہا ہے. اور جب ہوا اس کو بھی پیچھے سے ساتھ مدد کر رہی ہے, دھکا دے رہی ہے, تو فیول بھی کم خرچ ہو رہا ہے اور حضرت بھی جلدی جا رہے ہیں. مسئلہ وہی ہوا ہے. تو اب ہم نے بالکل آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اگر ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے اور انسانوں کا بنا ہوا, تو جو خالق انسان ہے وہ کیوں نہیں اڑا سکتا سلیمان کا تخت؟ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اسی طرح جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں, ہم بھی پڑھتے ہیں, طالب العلم ہیں, کہ اللہ نے پرندے بھیجے ابابیل. یہ جو یہاں اڑتے ہیں نا لوگوں نے بنایا ہوا ابابیل, یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں ہے. لوگ ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ یہ تو عجیب ہے جی, وہ 3 ستون بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے حضور کو معراج ہوا تھا. وہ اللہ کے بندے, یہ تو ابھی حکومت نے بنایا ہے, 20 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے. لگے ہوئے ہیں جناب, چوم رہے ہیں ستونوں کو. کیا کریں, عادت ہے. جب یہ قبریں چوم سکتے ہیں تو یہ تو حرم کے ستون ہیں نا. ان کے بس میں ہو تو حج کے بعد ایک ایک ستون کندھے پہ رکھ کے لے جائیں اپنے ملک میں. وہاں جا کے ماشاءاللہ چاندی ہی چاندی ہے, بس جناب بیٹھ جائیں کہ حضور کے دروازے کا ستون ہے, آ جائیں گے لوگ منتیں ماننے والے. کیا ہے جہالت. حضرت توسی مدد اللہ فرماتے تھے, مجھے ایک دن بیٹھے تھے, ہم کٹھے کہنے لگے بکی صاحب شکر کرو ابو جہل مر گیا, زندہ ہوتا ہمارے ملک میں آتا تو ہمارے ملک والے اس کو بھی نظر نہیں آتے تھے. یار حضور کی قوم کا تو ہے نا, برادری کا تو ہے, قریش تو ہے نا, یہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے چھوڑتے کہ یار چلو ابو جہل ہے لیکن ہے تو قریشی نا. تو ہماری قوم کا تو میرے بھائی حال ایسا ہو گیا ہے. یاد رکھو یہ کوئی ابابیل نہیں. اس وقت اللہ نے خاص پرندے بھیجے تھے, وہ جدے کی جانب سے آئے تھے اور دشمنوں پر اپنا میزائل اور اپنا ایٹم فائر کرتے ہوئے بس واپس چلے گئے, ختم. اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا ان کو. یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں, یہ چھوٹے پرندے اڑتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ ترمیہم بحجارۃ, وہ پتھر لے آئے جناب. اچھا اتنا سا پرندہ تھا اور 3 پتھر تھے, ایک پنجے میں, ایک اس پنجے میں, ایک اس کی چونچ میں. اور جناب وہ ایسا پرندہ ہے, ایسا سدھایا ہوا, سمجھایا ہوا, نہ مکے میں گرایا نہ راستے میں گرایا, جدے سے اڑا ہے, سمندر سے آیا ہے. وہ محفوظ کر کے لے آیا, چوں چوں بھی نہیں کی ورنہ گر جاتا نا, منہ کھولتا پتھر گر جاتا. این دشمنوں کے سر پہ آیا, این ہاتھی والوں کے سر پہ آیا, اور ایسے گرایا کہ بندے کے اندر سے اوپر چھت سر پہ جو گرا اس کے بھی اندر, ہاتھی کے بھی اندر, اور ایسے ہو گئے جیسے جانور اگالی کر کے گھاس کھا 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 کے پھینک دیتا ہے نا, کہ عصف معقول, یہ حال ہو گیا. تو سوچتے تھے کیسے ہو سکتا ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ لوگ ایٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے, وہ گزر رہا ہے کہ 80 لاکھ آدمی 1 منٹ میں ختم ہو جائے. ناگاساکی ہے اور جو واقعات ہیں دنیا میں موجود ہیں, اللہ بچائے. اور ان کو کتنی مدتیں گزر گئی. آج بھی اس علاقے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے, یا لولا ہے, یا لنگڑا ہے, یا اندھا ہے, یا کانا ہے. اس کے تابکاری کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. تو اب جب یہ سامنے آیا تو حقیقت آ گئی کہ یہ بندہ بنا سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں بھیج سکتا ایسے پتھر. مسئلہ حل ہو, کوئی مشکل باقی نہ رہی. اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہم اغسل, جنازے میں بھی دعا مانگتے ہیں نا, اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد, کہ اللہ اس کے گناہ کو دھو ڈال, پانی سے بھی, برف سے بھی, اولے سے بھی.
اللہ اس بندے کے گناہ دھو دے، نکے ہو من الخطایا کما ینک الثوب الابیض من الدنس، کہ اللہ جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے، بندے کو گناہوں سے پاک کر۔ اللہم اغسل خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال، من الماء پانی سے، والثلج ثلج مانا برف، والبرد برد مانا اولے یہ جو برستے ہیں آسمان سے۔ سو اب آدمی حیران ہوتے تھے کہ یار پانی سے تو دھلنا سمجھ آتا ہے، لیکن برف سے دھلنے کا کیا مطلب، یہ اولے سے دھلنے کا کیا مطلب؟ برف تو ایک منجمد چیز ہے، وہ تو ایک جمع ہوا ہے، کیسے پتھر کا ٹکڑا رکھا ہو۔ اولے جب گرتے ہیں اتنے بعد اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ونڈ سکرین ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ عقدے بھی حل ہو گئے کہ ہمارے جن علاقوں میں برف پڑتی ہے، اولے پڑتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کپڑے بچھا دیتے ہیں، اسی پہ برف پڑتی رہتی ہے، بس 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد نکال لیا وہ صاف ہو جاتا، خود بخود دھل جاتے۔ یعنی جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قصہ بلقیس ہے، عرش سلیمان ہے، اسی طریقے سے جو خوارے کے عادت آئے ہیں، ہوا آئی ہے قوم عاد پر، صیحہ ہے، رجفہ ہے، ری ہے، تو ان علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ساری دنیا یہ دیکھ لے گی، حقیقت پریکٹیکل طور پہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، سور برحق ہے، میزان برحق ہے، نامہ اعمال برحق ہے، حساب کتاب جزا سزا گواہ معاملات سب برحق ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب یاد رکھو کہ نفخ فی الصور جو ہے، بعض علماء تو کہتے ہیں 4 نفخ ہیں۔ یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ کہ مر گئے، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ حشر میں بے ہوش ہو گئے، ایک دفعہ سب ہوش میں آ گئے، کہتے ہیں 4۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ 3 ہیں، 4 نہیں۔ ایک نفخہ فضا ہے، ایک نفخہ صاعق ہے، اور ایک نفخہ بعث ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب گھبرا گئے، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، سب مر گئے، پھر اس سے 12 پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے، تو 3 ہو گئے۔ یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے ہمیں قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر کریں، نہ آئے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے والے قرآن دیکھیں، تفسیریں پڑھیں، علماء سے رجوع کریں۔ ایک قول میں 4 ہیں، 2 پہلے اور 2 عشر میں، اور دوسرے قول میں 3 ہیں، نفخہ فضا، نفخۃ الصاعق، نفخۃ البعث۔ لیکن راجح قول جو ہے جمہور مفسرین کے نزدیک سلفن و خلفن کہ سور جو ہے اس میں 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ فاضع من فی السماوات جو ہے نا، یعنی پہلے اس میں ابتدائی گھبراہٹ پھر ختم، لیکن سور ایک ہے، پھونک ایک ہے، نفخ ایک ہے، وہی فضا ہے، وہی صاعق، اور اس کے بعد جو ہے پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اب کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان کی جو مدت ہے وہ تقریباً 40 سال ہے۔ ایک
ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ سور حق ہے، اللہ کا فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں فرشتے جبریل اور اسرافیل، اور دوسری روایت میں ہے کہ اسرافیل۔ اب قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس پہ غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ صائق اصل میں کہتے ہیں بے ہوش ہو جانا۔ تو بے ہوش تو کوئی تب ہوگا نا جب زندہ ہو، اگر پہلے مر گیا ہے تو اسے کیا بے ہوش ہونا ہے بھائی؟ دیکھا نا، ہم زندہ بیٹھے ہیں، انسان ہے، کوئی چوٹ لگی، کچھ ہوا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جو مر گئے وہ تو مر گئے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھوں گا، اور ایک میں باز اور ایک میں جب بے ہوشی سے باہر آؤں گا، افیق افاقہ کہتے ہیں بے ہوش ہونے کے بعد افاقہ آ گیا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ وَآخِذٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ، کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے ہوئے ہیں اور عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر میں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ لم یسعک، وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، او افاق قبلی، یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ میں چونکہ وہ مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے نا عرش پکڑ کے، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں علم کہ یا تو بے ہوش ہوئے ہی نہیں، اور یا یہ ہے کہ بے ہوش تو ہوئے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ تو اب اس میں بھی عجیب بات آتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی زندہ ہیں تبھی بے ہوش ہوں گے نا، تبھی پہلے ہوش میں آئیں گے نا۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ لیکن علماء نے، اہل تفسیر نے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، بات سمجھو، جو مر گئے وہ تو مر گئے، انہوں نے کیا بے ہوش ہونا ہے، لیکن جو زندہ ہوں گے مثلا قیامت کے وقت، ان پہ یہ کیفیت ہوگی کہ پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر اسی بے ہوشی میں مر جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، لیکن کئی دن کے بعد وہ سانس چل رہی ہے، کئی دن کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوگا ان سے جو زندہ ہے، اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے روح تو زندہ ہیں نا، ارواح تو زندہ ہیں، یا علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، روح پہ تو موت نہیں آئی تھی نا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں فصائقہ، یعنی ان روحوں کو روح بے ہوش ہو جائے، ان میں پھر جناب ان کو دوبارہ پھر ہوش آئے۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے ارواح سے ہے، تو اب کوئی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ ارواح تو سب کے زندہ ہیں نا۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام والی حدیث بھی ٹھیک ہو گئی کہ ان کی روح مبارک جو تھی وہ پہلے فاقے میں آ گئی، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ساقت طور جو تھا نا اس کا بدلہ دیا کہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، چونکہ وہ طور پہ بے ہوش ہو گئے تھے نا۔ اللہ بدلہ دیتے ہیں کہ جب عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، میرا مولا اپنے شرف کلام بخشا ہے، مجھے شرف دیدار بھی بخشے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے،
سامنے پہاڑ ہے اس پہ نظر دبا لو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد ثابت رہ جائے، قائم رہ جائے، تو پھر شاید تم بھی دیکھ سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ نے جب اپنی تجلی مبارک اس کوہ طور پہ ڈالی، اس کو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، اور اب جب ہوش آیا کہنے لگے، پاک ہے تیرے مولا میری توبہ، میں پھر نہیں سوال کروں، بس آپ کا حکم آنکھوں۔ حضور نے فرمایا یا تو اللہ نے ان کو اس بے ہوشی کا بدلہ دیا ہے کہ آج وہ اس نفخ صور کے بعد بے ہوش نہیں ہوئے، جیسے کہ حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے میرے دادا میرے ابا ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا جنت کا حلہ جو ہے وہ سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم کو پہنائیں گے۔ صحابہ بول پڑے، انہوں نے کہا قبلک یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے، آپ کی شان تو سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا قبلی، ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں جب کافروں نے منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا، کپڑا بھی اتار دیا تھا، آپ کا لباس بھی اتار کے عریاں حالت میں آگ میں ڈالا تھا، اللہ آج اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے، پہلے ابراہیم میرے توحید کے نعرے والے کو لباس پہناؤ، تو اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کسی کی چیز نہیں رکھتے، وہ تو کریم ہے نا، اکرم الاکرمین ہے نا، وہ کبھی نہیں رکھتے ہیں بدلہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ تجربہ کریں، عمرے کے بعد حج کے بعد آپ نے 1 لاکھ خرچ کر دیا، 2 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، اللہ بندے کا احسان نہیں رکھتے کہ بندہ میرے گھر میں آ کے خرچ کر گیا ہے، آپ جب واپس جائیں گے تو اتنے پیسے کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائیں گے۔ کسی فصل میں برکت ڈال دیں گے، گندم ہوتی تھی مثلا 100 من 200 من ہو گئی، ریٹ ہوتا تھا 500 1000 ہو گیا، یعنی اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں تمہیں وہ دینا ہے کہ مجھ پہ احسان کرے ہو، میرے گھر پہ آئے ہو، خرچ کیا لے لو۔ اور قرآن میں یہ وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ دیتے ہیں، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، صرف یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بدلہ دیں گے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا، جو لوگ مر گئے جسد تو ختم ہو گیا، اب روح تھے، روح بھی بے ہوش ہو کے پھر ان پہ بھی گویا موت آ گئی، پھر جب روح پھونکے جائیں گے تو سب روحیں اپنے اپنے جسم میں پہنچیں گی اور سب بندے کھڑے ہو جائیں گے میدان محشر کی طرف۔ یہاں فرمایا الا من شاء اللہ، جب وہ سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہوں گے،
سب ختم ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے. الا من شاء، اللہ سے کون مراد ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 فرشتے مراد ہیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ حملۃ العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی مراد ہیں. لیکن یاد رکھو پھر ان پہ بھی موت آئے گی، ان 4 فرشتوں میں بھی پھر موت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کم بقی من عبادی، کتنے بندے بچ گئے؟ جبریل کہیں گے انت اعلم، اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں تو عرض ہے کہ اب ہم 4 بچ گئے ہیں. اللہ حکم دیں گے کہ آپ اس ملک الموت کو حکم دیں گے کہ ان کا روح قبض کر لو. اب 3 ختم ہو گئے، اللہ حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ. اس لیے حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب پہ موت آئے. کل شیء ہالک، ہر چیز قابل ہلاک ہے. الا وجہہ، مگر اللہ کی ذات جس پہ نہ زوال ہے، نہ ہلاک ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، نہ عجز ہے، نہ کسل ہے، نہ ضعف ہے، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اس لیے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، موت نے آنا ہے، سب پہ آنا. کل من علیہا فان. اور یاد رکھو کہ موت صرف بندوں پہ، حیوانات یا جنوں پہ نہیں آئے گی. ہر چیز کی ایک زندگی ہے، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا کہ پھر گویا ان پہ بھی موت آ گئی. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم زمینوں کو بھی بدل ڈالیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ختم. قیامت والے دن ہم جس زمین پہ کھڑے ہوں گے وہ الگ زمین ہوگی. اللہ دوسری زمین پیدا کریں گے، سفید زمین ہوگی جیسے چاندی ہوتی ہے، اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی گناہ نہیں ہوا. وہاں میرا اللہ فیصلہ فرمائے گا. اس زمین میں تو ہم نے گناہ کر کر کے اس کو تو تباہ کر دیا ہے نا. ہم نے تو گناہ کر کے حجر اسود کو کالا کر دیا. ہمارے گناہ تو ایسے چیزیں ہیں نا کہ وہ گناہ جو ہے نا یہ خود سیاہی ہے. اسی لیے سب سے بڑا گناہ کفر ہے، تو کافر کی آمد میں چہرے سیاہ ہوں گے. جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے حضور نے فرمایا اسودت قلبو، اس کا دل پھر پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے اس کو گناہ ہی نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھیں معصوم بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی انسان ہے؟ درندے ہیں. انسان ہے؟ کوئی انسان ہے یا درندہ ہے؟ پھول جیسے بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، معصوم بچیاں ہیں، سکول میں پڑھنے والی بچیاں. ڈاکو آتے ہیں شریفوں کے گھر کے اندر داخل ہو کے سب کو گرفتار کر لیتے ہیں، کمروں میں بند کر دیتے ہیں، سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، بے عزتی بھی ساتھ کرتے ہیں، بات کرو تو گولی بھی مار دیتے ہیں. یہ درندے ہیں، بندے ہیں. وہ ایسا تو جنگل کا درندہ بھی نہیں کرتا. یعنی شیر کتنا طاقتور جانور ہے. آپ چپ کر کے کھڑے رہیں، اس کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے گزر جائے، کچھ نہیں کرتا. سانپ تمہارا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، عدو ہے، لیکن آپ اس کو چھیڑے نہیں، چپ کر کے گزر جائیں. کیسے ہزاروں واقعے آتے ہیں کہ سانپ، معصوم بچے جو تھے نا جی، ماں نے لٹا دیا، وہ روٹی شوٹی پکانے میں لگی، کہیں سے سانپ آ گیا، بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کے اوپر گزر رہا ہے، بچہ اس کو پکڑ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے. ماں بیچاری وہاں کھڑی بے ہوش ہو گئی، چپ کر کے کھڑی رہی. اب سانپ صاحب چلے گئے، کچھ نہیں کہا. اتنا تو درندے کو بھی آنکھ میں حیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے
کہ میں بالکل سچی بات ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. جو انسانوں کے قاتل، بے گناہوں کے قاتل، بچوں کے قاتل، عورتوں کے قاتل، مساجد میں بم مارنے والے، عبادتوں میں یہ میں نہیں مانتا کہ مسلمان. یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں، خریدے گئے، ہمارے لباس پہنا کے ان سے استعمال کیا. دیکھا نہیں وہ یہ جو یہ دنیا میں اب آپ کے اس پورے علاقے میں لارنس آف عربیہ جو آیا تھا وہ کون تھا؟ کافر تھا، انگریز تھا، عربی بن گیا، عالم بن گیا. یہ ساری تباہی تو اسی نے ڈالی نا، ٹکڑے ٹکڑے کر گیا مسلمانوں کو. کون تھا؟ کافر تھا. کسی مسلمان آدمی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے آپ قرآن پڑھے، آپ نماز پڑھے، وہ آگے مار دیں؟ نہ نام جانتا ہے، نہ گھر جانتا ہے، نہ دوستی، نہ دشمنی. یہ بندے نہیں ہو سکتے. یاد رکھو یہ انسان نہیں ہے. کسی کو کتنا آپ بریف کریں، کسی کو کتنا آپ پاگل بنائیں، یار کسی بندے کو مارنا کو مذاق ہے؟ خون انسانی ہے جس کی عظمت اللہ کے ہاں کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ وہی مسئلہ ہے اصل میں کہ کفر کی قوتوں نے ہر حال میں ہمارے بندوں کو دولت سے خرید کے، بریف کر کے، بالکل اسلام سے نکال کے، اور ان کو شرابیں اور گناہ اور عورتیں اور عیاشیاں اور نٹوں سے بھری ہوئی بوریاں، اور اس کے بعد ٹریننگ دے دے کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے. اور بعض کو مذہب کے نام پہ مروا رہے ہیں. ہاں دیکھو یہ اسلام کا مخالف ہے، اسلام کا مخالف ہے، تمہیں اسلام نے حکم دیا اس کو مار دو. دماغ میں آ گیا نا یہ نہیں جناب یہ اسلام کا مخالف ہے. دیکھو یہ صحابہ کا مخالف ہے، یہ ان کے اہل بیت کا مخالف ہے. مذہب کے نام پہ بندے مر جاتے ہیں. ورنہ کوئی انسان ایسا عمل تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. اور سور سے بھی میں جس کو چاہوں موت دوں گا، جس کو چاہوں بچا لوں. یہ نہیں کہ بس سور بھونک دیا گیا تو اب اللہ کو بھی نعوذ باللہ بچانے کی قدرت نہیں. نا میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں. جس کو چاہوں گا وہ بے ہوش ہوگا، وہ مرے گا، جس کو نہ چاہوں نہیں. جیسے اللہ نے جنت پیدا کر دی، اللہ نے حوریں پیدا کر دی، غلمان پیدا کر دیے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا سارا نظام جو ہے اس کو تو فنا نہیں کرے گا، وہ باقی رہے گا. اس لیے فرما دیا الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اور پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا سب اپنے قبروں میں کھڑے ہو جائیں گے. سب کھڑے ہو گئے، روح اپنے جسد میں آ گئی. مجالے غلطی کریں کہ 1 نمبر کی روح 2 نمبر میں چلی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا معاملہ ہے، وہاں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلطی سے پاک ہے. تو اس لیے یہ نفخ صور جو ہے یہ بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، اور نامہ اعمال کا ملنا بھی حق ہے. اس کے بعد جناب پھر جنت ہے، جہنم ہے. آمنا باللہ وبکتابہ وبکلامہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ ایمان کی شرطوں میں بھی کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر. اسی طرح کہتے ہو بالقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. تو یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے. میرا بھائی طواف ایک نفلی عبادت ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا کہ آپ کسی دوسرے کی طرف سے طواف کریں، زندہ کی طرف سے.
اصل اختلاف سے بچیں. طواف تم اپنے لیے کرو. جب طواف کر لو تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. تو پھر آدمی اختلاف سے بچ جائے. یعنی دیکھیں نا، جیسے آپ نے مزدوری کی، آپ کی مزدوری بنی مہینے میں 1000 ریال. آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی میرا جو 1000 ریال ہے نا، میں فلاں کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کو دے دیں. حالانکہ مزدوری تو آپ نے کی، محنت آپ نے کی، پیسہ آپ کا ہے، لیکن جس کو آپ نے کہا اس کو مل گیا. یہ بھی تو تمہاری محنت ہے، تم نے محنت کی ہے، تم نے عبادت کی ہے، تم نے طواف کیا ہے. اپنے لیے کریں اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، وہ عطا فرمائیں. کہتے جی کہ ہم ٹیلی ویژن پہ خبریں سن سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھو کہ کوئی چیز فی ذات ہی شر نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. مثلا اللہ نے آگ پیدا کی، اللہ نے بندے میں غصہ پیدا کیا، غضب پیدا کیا، شہوت پیدا کی. لیکن اگر شہوت کو اپنی بیوی پہ استعمال کر رہا ہے وہ تو عبادت ہے، اسی سے تو نسل چلے گی. لیکن جب شہوت کو اپنی بیوی کے بجائے کسی غیر عورت میں استعمال کیا، اب زنا ہو گیا، اب صدا ہو گئی، کبیرے کا مرتکب ہو گیا. تو اللہ شہوت نہ رکھتے، اب شہوت نہ ہو تو سارے ہجڑے ہوتے ہیں. یہ پھر اللہ کا اولاد آپ کی جو پہ کہاں سے آتی. اسی طرح بندے میں غضب ہے، غصہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر کافروں سے جب لڑائی ہو تو کیا کہیں، جناب السلام علیکم، مہربانی فرمائیں جی، ہمیں مت مارو جی. وہ آپ کے ہاتھ باندھ پہ غصہ ہوگا تو نکلو گے نا کہ سمتنی امی حیدرہ، اور مرحب میرا نام علی ہے، میرا نام حیدر ہے، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، آج نکل میدان. اب وہ غصہ تم کسی غلط آدمی سے، باپ پہ کر رہے ہو، ماں پہ کر رہے ہو، بیوی پہ غصہ کر کے طلاقیں دے رہے ہو، وہی غصہ حرام ہے. لیکن اس کا جائز استعمال وہ حلال ہے. اللہ نے آگ بنائی ہے، اچھا آگ نہ ہو تمہاری، نہ موٹر چلے، نہ ہوائی جہاز اڑے، نہ بحری جہاز چلے، نہ تمہاری گاڑیاں چلیں، نہ تمہارے گھر میں کھانے پکیں، آگ ہی نہیں، کیا پکاؤ گے. لیکن آپ آگ لے کے لوگوں کی جھگیاں جلا ڈالیں، گھر جلا ڈالیں تو عذاب ہے. تو اس لیے اگر آپ قرآن شریف سن رہے ہیں، کسی عالم کی تقریر سن رہے ہیں، عالم سے خبریں سن رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر عورتیں خبریں دیتی ہیں پھر نہ دیکھو، کیونکہ جو چیز ایسے دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی پہ بھی حرام ہے. دیکھو نا، ایسے کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے، وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو، آپ شیشے کو دیکھتے ہیں، آپ کہیں جی میں نے اس کو تھوڑا دیکھا ہے، وہ تو شیشے میں نظر آ رہی ہے نا، تب بھی حرام ہے. لیکن جو چیز یہاں دیکھنا جائز ہے وہاں بھی جائز ہے، ورنہ تو پھر پورے عالم سے باخبر رہنے کا کوئی حل ہی نہیں ہے. آج تو مجبوری ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اپنے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں، لیکن ان پہ نظر بھی رکھیں، ان کو برائیوں سے بچائیں. اب دیکھیں نا، انٹرنیٹ ہے، اس پہ اتنا پورا سیاستہ انٹرنیٹ میں موجود ہے، بڑے بڑے علماء کی ویب سائٹ ہیں، ہر مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے جناب، بالکل آپ کلک کریں اور فوراً مسئلے بتانے والے عالم آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر غلط استعمال کریں آپ جناب، وہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلم دیکھ رہے ہیں اور ننگی عورتیں دیکھ رہے ہیں اور جناب سیکس دیکھ رہے ہیں اور جناب فری سیکس دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر لعنت ہے. میں نے حج افراد کیا ہے، میں حدود حرم کے باہر رہتا ہوں، میں نے عرفات کے دن احرام باندھا تھا، حج تو آپ کا ہو گیا الحمدللہ، آپ نے نیت کی، احرام باندھا، عرفات پہنچ گئے.
لیکن آپ مکے سے باہر رہتے تھے، آپ کو احرام بھی باہر سے باندھنا تھا۔ کیا مانا؟ آپ جدے میں رہتے ہیں، جدہ حرم سے باہر، آپ بحرہ میں رہتے ہیں، بحرہ حرم سے باہر ہے، آپ وادی فاطمہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، مکسر ایک مثال ہے۔ تو آپ کو لازماً احرام بھی حد حرم کے باہر سے باندھنا تھا۔ آپ نے چونکہ حرم میں احرام باندھ لیا ہے تو اس لیے آپ پہ دم پڑ گئی۔ آپ کا حج تو ہو گیا الحمدللہ، حج میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حج تو نام اسی کا ہے کہ نیت ہو، احرام ہو، 9 تاریخ کو ایک لحظے کے لیے بھی عرفات میں پہنچ جائے، حاجی ہو گیا۔ تو آپ کا حج تو الحمدللہ ہو گیا، لیکن جو آپ نے غلطی کی ہے اس پر آپ کو دم دینی پڑے گی۔ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کو احرام اپنے گھر سے باندھنا ہے، جو لوگ حدود حرم کے باہر ہل میں رہتے ہیں ان کو حج کا احرام بھی ہل میں باندھنا تھا، وہ آپ نے غلطی کی۔ اگر آپ اسی وقت مسجد عائشہ چلے جاتے، حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھ دیتے، آپ پر کوئی غلطی بھی نہ آتی۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے حضرات غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ مولوی کوئی ایسا نرم مسئلہ بتائے کہ کوئی ہمیں جرمانہ بھی نہ پڑے، سزا بھی نہ دینی پڑے، اور جو ہم نے کیا تھا صحیح ہو جائے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھو، اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے نشان لگا لو، کسی عالم سے جا کے سمجھ لو، تو انشاءاللہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی، عمرہ بھی صحیح ہوگا، حج بھی صحیح ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما یشاء من امر یکون۔ اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصرهم فی کشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والوثنیین والصلیبیین ومن والاہم من الکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔